ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی کے شہریوں کی، اور جو بجلی سے ستائے ہوئے ہیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہے اور پھر اوپر سے بلز بھی اتنے زیادہ آ رہے ہیں. شہری انتہائی پریشان ہیں، کیا کریں، انہیں کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک نیا حل نکالا ہے انہوں نے اور اس کا اعلان کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب ندیم مرزا صاحب، جو کہ تجزیہ کار بھی ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں، چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن پاکستان کے. بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب. تو بتائیے یہ کیا آپ نے کیا کرنا ہے، اور یہ شہریوں کا جو مسئلہ ہے بجلی کا، خاص طور پر کہ لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، بل بھی پورا چاہیے اداروں کو، بجلی انہیں ملتی نہیں ہے، اور پھر اوپر سے اور بھی ابھی بجلی مہنگی ہونے کی بات ہو رہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کراچی تو مسائلستان ہے. ہم اتنے برے حالات میں ہیں کہ آپ یقین کریں کہ ہچکیوں سے رونے کو دل کرتا ہے. بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے. میں دوسروں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف اپنا بتاؤں کہ یہ گرمیوں کا ہیٹ اسٹروک چل رہا ہے اور میں نے ایک دن بھی اے سی نہیں چلایا گھر میں، بلکہ گھر شفٹ کیا تو اے سی لگوا ہی نہیں، کیونکہ ایک اے سی چلانے کا مقصد ہے کہ 40,000 روپے بل، 45,000 روپے بل کیسے افورڈ کریں گے. بچوں کی فیسیں بھریں گے، ناجائز مطالبے پورے کریں گے اسکول والوں کے، گروسری اتنی مہنگی ہو گئی ہے. تو اس کا حل ایک نکالا ہے. حل یہ نکالا ہے، اچھا آپ کسی کو کہیں کہ آپ پریس کلب پر آ جائیں، مظاہرے بحسن اسکوائر پر آ جائیں، فلاں جگہ پر آ جائیں، تو لوگوں کو گھر سے نکلتے ہوئے بھی تکلیف ہے. یہ جو مسائل ہیں یہ ہمارے اپنی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. ہم چاہ رہے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے سارے مسئلے حل ہو جائیں. اب بحریہ ٹاؤن میں بجلی کا یونٹ 70 روپے پلس کا ہے، اور اب جو یہ قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ہم بحریہ ٹاؤن سے بھی آگے نکل جائیں گے. لوگ بحریہ ٹاؤن اس وجہ سے نہیں چاہتے تھے کہ بھائی بجلی مہنگی ہے. اب بجلی جب برابر ہو جائے گی تو لوگ جانا چاہتے ہیں. ہم نے حل یہ نکالا ہے کہ 8 جون سے ہم تحریک شروع کر رہے ہیں، اور وہ تحریک یہ ہوگی کہ صرف اپنے گھر کے سامنے اپنی فیملی کو لے کر 2 پوسٹرز بنا کر آپ بیٹھ جائیے. اچھا، اپنے گھر کے باہر گیٹ کے اپنے گھر کے باہر، اور اپنی گلی میں کسی اور کو آنے بھی نہ دیں، تاکہ وائلنس کا خطرہ نہیں ہو، کوئی اور مسئلہ نہیں ہو، شر پسندی کا خطرہ نہیں ہو. اپنے گھر کے باہر آپ 30 سے 40 منٹ بیٹھ جائیے، اس کی ایک فوٹیج بنائیے، 1 سے 1.5 منٹ کی ریل بنائیے اور اس کو اپلوڈ کر دیں. احتجاج ہمارا ریکارڈ ہو جائے گا. لوگ نیا کٹا کھول کر لے آتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ الیکٹرک کاپر، ابھی جو صبح سے ایک پوسٹ ہم نے چلائی ہے، کال دی ہے آج، تو پوسٹ یعنی کاپر کھا گئی، فلاں آ گئی. بھائی مسئلے کو تو دیکھیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر کراچی کے عوام کو ذبح کر رہے ہیں، جس کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کہتے ہیں. ایکچولی وہ ہے FCA، فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ. اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو نیشنل گرڈ سے بجلی آ رہی ہے، اس کے علاوہ کے الیکٹرک جو ہے وہ یہاں بجلی بنا رہی ہے فیول کی مدد سے. ہمارا مطالبہ جو ایک جماعت نے پٹیشن کی تھی جو ڈسمس ہو گئی، جو آج تک کراچی کے عوام کو نہیں بتایا کہ وہ پٹیشن ہی ڈسمس ہو چکی ہے، کیونکہ وہ پٹیشن کے جو گراؤنڈز تھے وہ ایلیبل نہیں تھے. اصل گراؤنڈ یہ ہے کہ جو آپ FCA دے رہے ہیں، فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ، وہ فیول کی مد میں دے رہے ہیں. تو یقیناً آپ نے فیول جو ہے وہ کہیں سے خریدا ہوگا کہیں سے. ہاں، زمین سے کھود کر تو نہیں نکالا ہوگا، آسمان سے تو فیول کی بارش نہیں ہوئی ہوگی نا. آپ نے کہیں سے فیول نکالا، وہ فیول کا حساب دے دیجئے، اور جو کھربوں روپے آپ نے پچھلے 15-20 سال سے لیے ہیں کراچی کے عوام کو، اس کا بیلنس شیٹ دے دیجئے کہ بھئی ہم نے اتنے کا تیل خرید کے اتنے کی بجلی بنا کے تھی، اور وہ پیسے ہم نے کراچی کے عوام سے لے لیے. میں ٹیکسز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جگہ ٹیکسز کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں. میں بات ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ لے رہے ہیں، اس کے اوپر ہم پر ٹیکس بھی لے رہے ہیں، اس پر آپ بات کیجئے کہ وہ پیسے آپ نے کتنے لیے، کتنے کا فیول خریدا، PSO سے خریدا، باہر سے امپورٹ کیا کیا نہیں کیا، وہ بتا دیجئے. اور جو باقی پیسے تو ہم پٹیشن کرنے جائیں گے. لیکن میں کراچی کے عوام سے کہوں گا کہ ویڈیوز بنائیں، ریلز بنائیں، 8 تاریخ کو سے شروع کریں، اور روزانہ اپنا آدھا گھنٹہ نکال کر 8 جون سے اپنے گھر کے سامنے بیٹھ جائیے. کہیں نہیں جائیے، کسی جگہ نہیں جائیے، نہ نمائش جائیے، نہ اس پر جائیے، کیونکہ جو ابھی کشمیر میں مہم چلی تھی اس میں وائلنس ہو گیا تھا. ہم کراچی کے لوگ جو ہے وائلنس نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہمارا مسئلہ ایڈریس ہو جائے. ابھی تک آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کوئی سیریس کوشش ہوئی ہے بجلی کے بلوں کی کمی کے لیے؟ کوئی کہیں نکلا ہے
ایک دو پارٹیاں آئی, لوگوں نے ظاہر مظاہرے احتجاج کیے لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا. دیکھیں احتجاج علامتی احتجاج ہونا ایک الگ چیز ہے. کیا آپ نے ایک احتجاج کر لیا پھر آپ مہینہ بھر آرام سے سو گئے؟ یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے کہ آپ اس وقت تک احتجاج جاری رکھیں گے ہم یہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. ہمیں قائل کیا جائے کہ ہم اتنی مہنگی بجلی بنا رہے ہیں اور اتنی مہنگی بجلی آپ کو بیچ رہے ہیں. اب وہ کاپر کا مسئلہ اور نیپرا کا مسئلہ اور 460 میگا واٹ بجلی بنانے کا کیا تھا کہ الیکٹرک نے وعدہ کیا تھا, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا لینا دینا تو یہ کہ جو ہم سے فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ لے رہے ہو وہ فیول کہاں سے لے کر آ رہے ہو جس سے تیل بجلی بنا رہے ہو, جو نیشنل گرڈ سے بجلی آ رہی ہے وہ کیا روپے آ رہی ہے, کتنے پیسے آ رہی ہے, وہ ہمیں آپ جو مہنگی بیچ رہے ہو. پھر دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کا لا ہے, ہائی کورٹ کا لا ہے کہ آپ ایک مہینے کی اس پر بل نہیں کاٹ سکتے, بجلی کا میٹر مطلب لائٹ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے. میں جس دن اریسٹ ہوں اس سے ایک دن پہلے وہ آئے تو میں بل نہیں بھر سکا تھا. میں نے کہا میں اگلے مہینے بھر دوں گا, تو انہوں نے جب میں جیل گیا اگلے دن آ کر بجلی کاٹ گیا. جبکہ میں نے اس کے مینیجر سے بات کی تھی کہ بھائی یہ مسئلہ ہے جو آیا تھا, تو میں نے کہا کون انچارج ہے؟ میں بولا انچارج کا نام نہیں بتا سکتے, ٹھیکے پر لوگ رکھے ہوئے بجلی کاٹنے والے, وہ آتے ہیں بل دے دو, بل بھر دو, ابھی بھر دو, کیونکہ شاید ان کا کمیشن ہے 2-3-4% اس کی وجہ سے کہ جو بل نہیں پے کر رہا ہے. ہر ایک مہینے کے الیکٹرک جو ہے, منصلوی صاحب سن لیجئے, ایک مہینے کے اس پر آپ لوگ بل میٹر کٹوا رہے ہیں, بل کٹوا رہے ہیں, یہ بھی غلط ہے. پھر دوسری بات یہ کہ آپ آدھا شہر کنڈے پہ چلا رہے ہو, اور کنڈے میں نہیں چلوا رہا ہوں, اختر شاہین رند ندیم مرزا نہیں چلوا رہا ہے, کنڈے آپ کے اپنے لوگ ہیں. اب ہم تو بل بھریں گے ایک اے سی پہ 40,000 روپے, اور آپ ایک اے سی پورے گھر کی بجلی جلائیے 4,000 روپے فکس دے دیجیے. 2,000 کا بل آئے گا, 4,000 فکس دے دیجیے, 6,000 روپے میں آپ انجوائے کریں. اور یہ ایسا ایک علاقہ نہیں ہے شہر میں, ایسے سینکڑوں علاقے ہیں جس کی بجلی ہمیں بھرنی پڑتی ہے. تو وہ بیلنس شیٹ جب آپ بناتے ہیں اور آپ اس میں لائن لاسز شو کرتے ہیں, لائن لاسز کی ایک پرسنٹیج ہے کہ اس سے 15% سے زیادہ لائن لاسز نہیں ہو سکتے. اگر آپ 60% لائن لاسز کریں گے اور لائن لاسز کے جو پیسے ہیں وہ ہم پر ایڈجسٹ کریں گے, پھر ایک نئی کہانی آ گئی ہے. جو اس کا آپ نہیں چلا سکتے تو پھر آپ چھوڑ دیں, نہیں چلا سکتے. کیوں چھوڑ دیں صاحب, چھوڑیں کیوں؟ کانٹریکٹ نہیں ہو گیا ان کا. بات شور مچ رہی تھی کہ کانٹریکٹ. اب تو بات یہ ہے کہ انہی سے لینا, جو لینا ہے ہم نے انہی سے لینا ہے, کیونکہ ان کا کانٹریکٹ نہیں ہو چکا ہے. آپ ایک نئی چیز آ گئی ہے سب بغیر تحقیقات کے, ایک نیا چیز آ گئی ہے کہ آپ کا بل آ رہا ہے کم, 1,000 2,000 3,000, آپ ایک بلب ایک پنکھا چلا کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کنڈا بھی نہیں ڈالا ہوا آپ نے. اب آپ کو ایک وہ بل بھیج رہے ہیں, اگر جس کا ایوریج بل 2,000 2,500 3,000 آ رہا ہے, سپلیمنٹری بل جی 15,000 روپے دے دیں. وہ کیا ہے؟ وہ سپلیمنٹری بل ہے جی. کس بات کا؟ موٹر کا ایک الگ میٹر لگا ہوا تھا جب میں پہلے رہتا تھا, تو اس میں ایک بل آتا تھا 2,200 اچانک ایک مہینے 15,000 روپے علاوہ ٹیکس, یعنی ٹیکس ملا کر وہ 18-19,000 روپے بن گیا. سپلیمنٹری بل کے الیکٹرک بھیجے گئے, وہاں پہ پوچھا بھائی سپلیمنٹری بل کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے کنڈا ڈالا ہوا تھا. موٹر کے لیے کیا کنڈا ڈالیں گے, موٹر کا تو بل آتا اتنا ہے. آپ آ کے چیک کیا, کوئی آپ نے فائل بنائی, کوئی کیس بنایا ہے جس پر آپ نے یہ ثابت کیا, تو میں نے کہا کہ کنڈا ڈالا ہوا تو آپ نے FIR کیوں نہیں کٹائی ہم پر؟ اچھا, اب وہ سپلیمنٹری بل آ گیا اور انہوں نے پابندی لگا دی کہ بھائی اس کے اوپر ہر مہینے 8,000 روپے 7,000 روپے ایڈیشنل بل جائے گا. ایسے ہی کھاؤں گا. یعنی اندھیر نگری جو ہوتی ہے نا, وہ تو ایک دور کی بات ہے, یہ تو چوپٹ راج ہے پورا. آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. گیس کا بل لاکھ روپے مہینہ آ رہا ہے. موسم میں گئے کہ صاحب یہ بل آ رہا ہے ایکسٹرا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو موسم میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ڈائریکٹر, کہتے ہیں بھائی یہ تو بھرنا پڑے گا آپ کو. پہلے ریسکیو کر لیتا تھا الیکٹرک بلوں کو. اب موسم کا دفتر ہے کس لیے؟ یہی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے, افسروں کے یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وفاقی موصف کے زمرے میں آتے کہ یہ آپ نے پیسے بھرنے ہیں. آپ جا کر وفاقی موصف میں ایک دفعہ شوٹ تو کریں, جا کر دیکھیں تو صحیح لوگوں کی کیا صورت حال ہے. کوئی پہلے کچھ ریسکیو کر لیتے تھے, وہ لوگوں کو شوئی کر لیتے تھے. اب وہ بھی نہیں ہے, وہاں اتنے بدتمیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بھلے میرے خلاف کارروائی کریں میں تیار ہوں, لیکن اتنے بدتمیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب جائیے پیسے بھرے جا کر. ارے بھائی گھر کا بجلی کا بل سب کو چھوڑ دے, میرے اپنے گھر کا 2 مہینے کا 1,90,000 روپے آ گیا گیس کا بل. گیس کا بل؟ ہاں,
آپ نے کیا فیکٹری لگائی ہوئی وہاں سے؟ میں نے وہاں پر ہاں 4 لومیں چل رہی میری کوئی گیس. ہوٹل لگایا وہاں پہ؟ اب یہ کس نے کرایا, کیسے ہوا, کیا نہیں ہوا, جب ان کے پاس گئے تو ان کا صاحب یہ جو ہے وہ, تو یہ گیس بجلی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مطلب ایک ادارہ تھا گیس کا کہ جو سمجھتے تھے لوگ کہ یار یہ صحیح بل دیتا ہے, صحیح بلنگ آتی ہے اس کی, وہ بھی اب اسی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے, نہیں دیکھیں ایک منٹ, ایک ہوتی ہے لوٹ کہ آپ نے لوٹ لیا, اب لوٹ الگ چیز ہے. ایک ہوتی ہے کھسوٹ کہ آپ کو میں نے گن دکھائی, آپ سے موبائل لے لیا, پیسے لے لیے, لوٹ لیا. ایک کھسوٹ کے مطلب آپ کے ہاتھوں کی چوڑیاں بھی کھینچنی, بالیاں بھی کھینچنی, کپڑے بھی نوچ لیے, یہ کھسوٹ ہو رہی ہے. یہ کھسوٹ رہے ہیں کہ جس کا جہاں بس چل رہا ہے, اب دیکھیں سمیں بلاک کر رہے ہیں. او بھائی نان فائلر آدمی کے پاس آمدنی نہیں ہے, فائلنگ کہاں سے کرے گا؟ اگر اس سے فائلنگ نہیں کی تو آپ اس کی سمیں بلاک کر رہے ہیں. اب ایک میں نے جیسے سم مثال کے طور پر لیے, اپنے ایک سم اپنے بیٹے کو دی ہوئی, ایک بیٹی کو دی ہوئی, سب کے فون بند. آپ تو ڈسکریج کر رہے ہیں لوگ واٹس ایپ پر کام چلا رہے ہیں, وائی فائی سے کام چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے سم بند کر دو لیکن واٹس ایپ چل رہا ہے اسی نمبر پہ. کون سا طریقہ کار ہے یہ کہ آپ جو ہے اگر آپ سے ٹیکس, آپ ٹیکس نیٹ خود لوگوں کو یہ آمادہ کر رہے ہیں کہ آپ چور بازاری کریں, چوری کریں. سر چوری پر موٹیویٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو جن ایریاز میں ٹیکس لگانا وہاں آپ ٹیکس, آپ زرعی ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں, زرعی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگا رہے. وہ گندم جب آپ نے 5,000 روپے من بیچی تھے تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور اس پر ٹیکس بھی نہیں لیا تھا آپ نے. اب آپ کہہ رہے ہو گندم ہماری نہیں بک رہی. بھائی جو پہلے آپ نے اتنی مہنگی بیچی, لوگوں کو عذاب کر دیا, باہر سے منگا لی. ہاں باہر سے منگا لی. 64-65 کے چکر میں 6500 روپے 6400 روپے من ہم لوگوں نے گندم خرید کے میں نے اور آپ نے کھائی ہے. 1600 روپے کا 10 کلو کا آٹا ہم نے خرید کے کھایا ہے. تو آپ کو سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا. ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن سے ایک ہم نے ادارہ بنایا تھا. اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن 2020 میں بنائی تھی اور 2022 میں ایک ادارہ بنایا تھا, کراچی الیکٹرک کنزیومر ایسوسیشن. اچھا کیسا, یہ کیسا کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. اور آپ کے میں اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جو کراچی رائٹس کے لیے ہم نے 6 ادارے بنائے تھے. ایک کنزیومر رائٹس کا تھا, ایک پیشنٹ ویلفیئر کا تھا, ایک اس کا تھا. اس طریقے سے 6 ادارے ہم نے بنائے. ایک کراچی کے لیے تھنک ٹینک ہم نے بنایا دانشور نام سے, کہ ہم یہاں پر کراچی کے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, کیونکہ دیکھیں یہ کام کسی اب پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کام کر بھی نہیں سکتی. یہ کسی مذہبی جماعت کا کام نہیں ہے. یہ کام کراچی کے عوام کو خود کرنا ہوگا. جیسے ہم نے اپنا انٹر بورڈ سے 1,12,000 بچوں نے 15% مارکس لیے نا, تاریخ میں کبھی بھی نہیں ایسا, ہم نے لیے, ہم نے خود لیے. کوئی بھی اس کا کریڈٹ لینا چاہے لے لے, ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بجلی والا جو ایشو ہے کہ کوئی بھی آدمی کریڈٹ لینا چاہتا ہے, میں سب پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دیتا ہوں, آؤ آن کر لو, بچہ ہے, خوبصورت ہے, اس سے آپ کو پبلسٹی بھی ملے گی, آپ کر لیں اس کو. لیکن یہ اب 8 جون کو شروع ہونے والی تحریک صرف کراچی کے عوام سے ریکویسٹ یہ کہ بھائی اب یہ نہیں بہانہ کے ساتھ نمائش جائیں گے, یہ ہوگا, فلاں ہوگا, پیٹرول خرچ ہوگا. تو آپ نے مسئلہ حل کر دیا اپنے گھر کے سامنے, اپنے گھر کے سامنے, اپنے برابر والے بینر لکھ لیں. آپ نے کوئی اس کا کوئی سلوگنز بنائے ہیں, کوئی ہیش ٹیگ بنایا ہے؟ نہیں, صرف سمپل یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی نامنظور, بس. زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں. لوڈ شیڈنگ, اور آپ بیٹھ کر جب آپ نیگوسیشن ٹیبل پر آئیں گے تو پھر ہم نے پورا ایک چارٹ آف ڈیمانڈ بنایا کہ بھائی ہم یہ چیزیں, اور ہم کے الیکٹرک والوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ بیٹھیں ہمارے ساتھ. ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور ہم کانکریٹ گراؤنڈ پر بات کریں گے کہ آپ بجلی ہمیں سستی کیسے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بجلی سستی کر دو, کیسے کرو یہ ہمارا مسئلہ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, بالکل نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بجلی سستی کرو, ہم بتاتے کیسے کرو. نیپرا بیٹھے کہ الیکٹرک بیٹھے, بیٹھ کر نیگوسیشن کریں. جب ہم نیگوسیشن میں ناکام ہو جائیں گے تب ہم کورٹ میں جائیں گے. تو ہم مونس علوی صاحب کو خط بھی لکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک کا جو بھی ہے ہیڈ ہے اس کو ہم خط بھی لکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بتائیے, ڈیٹیل لکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اتنی مہنگی بجلی کس وجہ سے بیچ رہے ہیں. صحیح. ایسے سوئی گیس والوں کو بھی خط لکھیں گے. تو یہ تو آپ نے درست بتایا, اگر اس طرح سے سارے لوگ بیٹھ جائیں اور کراچی شہر کی ہر گلی میں اگر لوگ یہ ایک ہی بینر بنا کے بیٹھ جائیں تو پھر تو میسج بہت دور تک جائے. انٹرنیشنلی لوگ متوجہ تو ہوں گے کہ شہر کے, اتنے بڑے شہر کے, کاسموپولیٹن ناٹ میٹروپولیٹن شہر کے لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے جناب, وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. ندیم مرزا صاحب, یہ ہمارے بچوں کی روٹی کے پیسے ہیں جو ہم کے الیکٹرک کو دے رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ شریک ہوئے اور آپ نے گفتگو کی. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شہرین کو اجازت دیجیے. آج کے پروگرام سے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.